دین، مفتیان دین، علماء دین، مفسرین، محققین، عاملین، میں عرض کر دوں آپ سے ان حضرات سے واقفیت کوئی رکھتا ہی نہیں ہے۔ نہ اکابر کا تذکرہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 1905 میں ہوا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 1949 میں ہوا۔ ان کا کیا کارنامہ، کیا جان، what do I know about them؟ ہم نے کیا جانا ان کے متعلق؟ حکیم الامت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی پیدائش 1863 میں اور جن کا انتقال ہوا میں عرض کر دوں 17 اور 18 جولائی کی درمیانی رات 1943 میں، جن کا انتقال ہوا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا 1944 میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، he was the first education minister of our loving country، ہمارے پیارے ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا 1983 میں، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا شہر مدینہ منورہ میں 1982 میں۔ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا 1996 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں، اور علامہ ابو المعاصر حبیب الرحمن العظمی رحمۃ اللہ علیہ شہر مئو، اپنے زمانے کا علامۃ الدہر فہامۃ العصر، میں عرض کر دوں مفکر اسلام جن کا انتقال ہوا 1992 میں۔ حضرت اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ نصرت الحدیث کے مصنف، میں عرض کر دوں آپ سے نصرت الحدیث کے مصنف، میں عرض کر دوں مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے محدث، اپنے زمانے کے ماہر رجال، اپنے زمانے کے مؤرخ، ان کا انتقال 1992 میں ہوا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ماہ رمضان میں سن 1999 میں ہوا۔ ان حضرات کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم لوگ؟ محی السنہ عارف باللہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 2005 میں ہوا۔ آج کا نوجوان کیا جانتا ہے؟ موبائل کے ایک ایک چیز، ایک ایک ایپ، واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا، نیٹ، انٹرنیٹ، جی بی، گیگا بائٹ، جی بی، 1.5 جی بی، گیگا بائٹ، ٹی بی، ٹیرا بائٹ، ٹیرا بائٹ کے بعد پیٹا بائٹ، پیٹا بائٹ کے بعد ایکزا بائٹ، ایکزا بائٹ کے بعد زیٹا بائٹ، یہ ساری چیزیں معلوم ہے اس کو، ان تمام چیزوں کا اس کو علم ہے۔ مولوی کو بھی علم ہے، مولوی زیادہ تھوڑی علم ہوگا کسی کو۔ جس مولوی کے سینے میں قرآن مجید کے 86,700 الفاظ کا نور ہو، اس کو ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا۔ وہ ان کو بھی جانتا ہے، ان کے ابا کو بھی جانتا ہے، ان کے بڑے ابا کو بھی جانتا ہے۔ واٹس ایپ کس نے لانچ کیا تھا؟ 2009 میں جین کوم نے واٹس ایپ بنایا۔ میں عرض کر دوں آپ سے ٹویٹر کس نے ایجاد کیا تھا؟ جیک ڈورسی نے 2006 میں۔ یوٹیوب کس نے ایجاد کیا تھا؟ 14 فروری 2005 کو یوٹیوب آیا پہلی مرتبہ۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے موقع پر 14 فروری 2005 کو یوٹیوب آیا۔ 3 دوستوں نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا۔ 3 دوستوں نے 14 فروری 2005 کو باقاعدہ یوٹیوب لانچ کیا۔ میں عرض کا 3 دوست، چاڈ ہارلے امریکہ کے، مجھ سے چھوٹے ہی ہیں، بہت کم سن، بہت زیادہ عمر نہیں، 1977 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1977 میں۔ چاڈ ہارلے امریکہ کے، اسٹیو چین تائیوان کے، اور تیسرے دوست کا نام جاوید کریم جرمنی کے۔ ان 3 دوستوں نے مل کے یوٹیوب کو لانچ کیا تھا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے 2 لاکھ کے مجمع میں کہیے گا، ایگزام میں بھی کوشچن ہے تو یہی کہیے گا، سب سے پہلی مرتبہ یوٹیوب پہ اگر کسی کی پکچر آئی، کسی کی تصویر آئی، سب سے پہلے کسی کا عکس آیا، فوٹوگرافی آئی، پہلا ویڈیو آیا تو جاوید کریم کا آیا تھا۔ 19 سیکنڈ کا وہ پہلا ویڈیو 23 اپریل 2005 کو امریکہ کے شہر باقاعدہ سین ڈیگو چڑیا گھر گئے تھے وہ، باقاعدہ اس ویڈیو کا نام یہ می ایٹ دا زو، میں چڑیا گھر میں کھڑا ہوں۔ پہلی مرتبہ یہ ویڈیو باقاعدہ شوٹ کیا گیا تھا، اس وقت وہ پہلا ویڈیو تھا۔ اور آج باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے، آج 13 اکتوبر 2023 کو ماحول کے اس جلسے کے وقت تک موبائل پر یوٹیوب پہ 80 کروڑ ویڈیوز اس وقت باقاعدہ موجود ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے مولوی کی نگاہ بہت گہری ہوتی ہے۔ جن چیزوں کا آدمی سمجھتا ہے ارے یہ تو داڑھی والے ہیں، مولانا کو کیا معلوم، ان کو کیا خبر، جو ان کو خبر ہو کسی اور کو خبر نہیں ہے۔ وہ آپ کے گردے کی لمبائی چوڑائی بتا دیں گے کہ 170 گرام کا گردہ ہے آپ کا، ڈاکٹر بعد نہیں بتائے گا، وہ دیکھ کے بتائے گا، یہ زبانی بتائیں گے۔ آپ کی بیوی کا گردہ 155 گرام کا، بیوی کا گردہ کم ہے، کم گردے پہ تو اتنا بولتی ہیں بیویاں۔ ابھی میں جلسے میں بیان کر رہا تھا، کسی نے کہا حضرت مرد زیادہ بولتا ہے کہ عورت؟ سوال تو ایسے آج جمعے کے بعد آیا سوال، ایک میرے پاس لہر پور، سیتا پور کے بعد لہر پور ہے، کہ حضرت یہ بتائیے جب معراج شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور جو نماز پڑھائی تھی اس نماز کا وقت کیا تھا؟ دیکھ رہے ہیں آپ،
جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جو نماز پڑھائی تھی اس نماز کا وقت کیا تھا؟ غور فرمائیے آپ. میں نے عرض کیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 450 سال پہلے مدارج النبوہ میں انہوں نے لکھا وہ تہجد کی نماز تھی. اور آپ جانتے ہو یہ سوال ہی غیر معقول ہے. اس زمانے میں باقاعدہ گھڑیاں ہوا نہیں کرتی تھی. گھڑی تو بنائی ہے گیلیلیو نے اور باقاعدہ جیک ڈور سے. میں عرض کرتا ہوں پہلی مرتبہ گھڑی کے اندر جو سوئی لگائی گئی ہے 1574 میں سوئی آئی ہے. اس زمانے میں سوئی والی گھڑیاں نہیں چلتی تھیں. آپ خود سمجھ لیے تہجد کا وقت کیا ہوتا ہے. تہجد کا وقت کیا ہوتا ہے. لکھنؤ میں ایک سال نے پوچھا حضرت یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کس دن پیدا کیا؟ جہنم کس دن پیدا کیا؟ میں نے کہا بہت جلدی ہے جانے کی کیا وہاں؟ ارے بھیا جنت جانا ہے تو جنت کے متعلق پوچھو. جنت کس دن اللہ نے پیدا کی؟ زمین کس دن پیدا کی؟ تو آپ کو بتایا جائے کہ ہاں بھائی مسلم شریف میں روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں سنیچر کے دن اللہ نے زمین پیدا فرمائی. اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پہاڑوں کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے دوشنبے کے دن پیر کے دن دوشنبے کے دن ان ہرے بھرے درختوں کو پیدا فرمایا. منگل والے دن سیدہ اماں بی بی حوا رضی اللہ عنہا نے باقاعدہ غسل فرمایا. اور بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا. اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا. اور جمعراتی کے دن حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ میں لکھا ہوا ہے, ملفوظات عالیہ میں لکھا ہے, جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہلی بارش فرمائی. اور جمعراتی کے دن اللہ تعالیٰ نے جنگل میں چرنے والے جانوروں کو پیدا فرمایا. اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے یعنی آج جمعہ ہے, آج کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابا آدم علیہ السلام کو عصر اور مغرب کی درمیانی گھڑیوں میں پیدا فرمایا. سوال یہ کرتے تو یہ بتایا جاتا مگر وہ کیا پوچھ رہا ہے جہنم کس دن پیدا ہے, جہنم کس دن پیدا ہو. لکھنؤ میں ایک سال نے پوچھا حضرت یہ بتائیے پہلا چائے کا ہوٹل لکھنؤ میں کب کھلا تھا؟ ارے ہم نے کہا بھیا جو چائے ہوٹل میں جو ہر وقت بیٹھا رہتا ہے جو اس سے جو چائے خوب پیتا اس سے پوچھئے, آپ اس سے پوچھئے. لیکن کوئی رعایت نہیں برتتا میرے ساتھ جس کے جو حضرت جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب دامت برکاتہم ندوۃ العلماء کے وائس چانسلر پرنسپل, یہ سب واقف ہیں باقاعدہ. اور کہتے نہیں ٹھیک ہے عوام کے جو سوال آتے ہیں کم سے کم اس سے ان میں ذوق شوق پیدا ہوتا ہے, شوق تحقیق پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا ان سوالوں کے جوابات پیشی کر دیا کہ ارے ایک صاحب نے پوچھا میں مہاراشٹر میں خطاب کر رہا تھا پونا کے قریب کہیں حضرت یہ بتائیے ہندوستان میں سب سے پہلے آدھار کارڈ کس کا بنا؟ اپنے آدھار کارڈ کی تاریخ نہ معلوم ہو کہ ہم نے کب آدھار بنوایا تھا, اپنا نہیں معلوم ہے. تو بھی میں نے بتا دیا تھا, ہم نے کہا 29 ستمبر سن 2010 کو اس وقت وزیر اعظم تھے جناب منموہن سنگھ صاحب, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پیش کیا تھا. میں نے کہا رنجنا سوناوانے وہ پہلی خاتون, شی واز دا فرسٹ لیڈی ان انڈیا, ہندوستان کی پہلی خاتون ہے جن کو سب سے پہلی مرتبہ آدھار کارڈ دیا گیا تھا. 29 ستمبر 2010 کو رنجنا سوناوانے مہاراشٹر کی خاتون تھیں. میں عرض کر دوں بہرحال اپنے بچوں کو جب تک آپ کتاب کی دنیا میں لے کے نہیں آئیں گے, علم کی دنیا میں لے کے نہیں آئیں گے, ان کے پاس پھر وہ بتائیے ملک کی کیسے خدمت کریں گے, ملت کی کیسے خدمت کریں گے, ایجوکیشن کہاں سے آئے گی. آج بھی 100 مسلمانوں کو بلا کے پوچھے اگر امریکہ کا کوئی اسکالر, انگلینڈ کا کوئی رائٹر, آسٹریلیا کا کوئی پروفیسر یا جرمنی کا کوئی لیکچرار آپ سے سوال کر بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کون سی تاریخ میں پڑھی, ڈیبیٹ میں کیا جواب دیں گے, مناظرے میں کیا جواب دیں گے, مذاکرے میں کیا جواب دیں گے؟ وہ تو آپ کی ٹوپی آپ کی داڑھی سے آپ کو باقاعدہ پہچانے گا, یو آر اے مسلم, یو آر اے مسلم, یو آر اے فالوور آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یو آر اے مسلم ایٹ فرسٹ. آپ پہلے مسلمان نظر آئے, یو ہیو گڈ بیئرڈ, بہت اچھی داڑھی, یو ہیو گڈ ویئرنگ دا کیپ, بہت اچھی آپ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں. وہ تو آپ کو باقاعدہ وہ آپ سے تحیات نہیں سنے گا, وہ آپ سے وضو کی 18 سنتیں نہیں پوچھے گا مولانا, وہ آپ سے نماز کی 51 سنتیں نہیں پوچھے گا. آج جمعہ تھا, غسل کیا آپ نے, غسل میں 14 سنتیں ہیں, آپ سے غسل کی 14 سنتوں کا سوال نہیں کرے گا, وہ تو آپ کو تاریخ میں ناپے گا, ہسٹری اور اتہاس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا کہ علم کی دنیا میں کیا مقام ہے. حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا؟ عالم بن گئے, مفتی بن گئے, ندوی ہو گئے, قاسمی ہو گئے, مظاہری ہو گئے, منشی ہو گئے, باقاعدہ مفتی ہو گئے, مولوی ہو گئے, اب تم باقاعدہ مورخ بنو, تاریخ داں بنو, اپنی تاریخ کا علم حاصل کرو. اگر تاریخ کا علم نہیں ہوگا, جس قوم کو اپنی تاریخ یاد نہیں رہتی تو قوم بھی اس باقاعدہ تاریخ بھی اس قوم کو فراموش کر دیتی ہے. جب اپنی تاریخ یاد نہیں رہے گی تو یہ قوم بالکل ایک دم بے ذکر ہو جائے گی. تاریخ کی دنیا
کتنے لوگ جواب دیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جو رخ کر کے نماز پڑھی مدینہ منورہ کے 11 جنوری، سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ، ماحول کی سرزمین میں اگر پہلی مرتبہ یہ بات آ رہی تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ 11 جنوری سن 624 عیسوی بروز منگل نماز ظہر کی چوتھی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ میں اس کا دعا آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کب تشریف لے گئے؟ مارچ کے مہینے میں، انگریزی سن 620 تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کب پڑھایا تھا؟ 24 ستمبر سن 622 عیسوی، 24 ستمبر سن 622 عیسوی سے لے کے آج تک کتنے جمعے ہوئے اندازہ کر لیجئے۔ ارے ایک سال نے پرچہ بھیجا اسٹیج پہ، حضرت یہ بتائیے ابا آدم علیہ السلام نے جمعے کی نماز کتنی مرتبہ پڑھی؟ میں نے کہا ان کی شریعت میں جمعہ فرض نہیں تھا، لیکن پھر بھی بتا دیا ہم کو 1000 سال کی عمر اور 960 سال کی عمر، تینوں روایتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے 1000 سال کے جمعے نکالے۔ میں نے کہا 50,000 مرتبہ جمعے کی نماز پڑھی تھی جناب ابا آدم علیہ السلام نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 500 بار نماز جمعہ میں امامت فرمائی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے تاریخ کی دنیا میں آئی اور اللہ نے سب سے پہلے آپ کو علم بخشا کتاب کا۔ قرآن پہلے آیا، انگریزی کتاب بعد میں آئی، قرآن پہلے آیا، پریس کی ایجاد بعد میں ہوئی، قرآن پہلے آیا، کتابوں کی پبلشنگ اور کتابوں کا پرکاشن بہت بعد میں آیا۔ قرآن آیا ہے 1458 سال پہلے، اور دنیا میں انگریزی کتاب آئی ہے 1473 میں، 1473 سن 1473 میں 550 سال پہلے انگریزی کی پہلی کتاب آئی۔ ولیم کیکسٹن، میں نے 33 سال پہلے اس کو پڑھا تھا، ولیم کیکسٹن کو۔ ولیم کیکسٹن، he was the first man in the world، دنیا کا پہلا آدمی تھا جس نے سب سے پہلی انگریزی کتاب باقاعدہ پرکاشت کی تھی، شائع کی تھی، ہسٹری آف ٹرائے اس پہلی کتاب کا نام تھا، ہسٹری آف ٹرائے۔ 1473 میں باقاعدہ طور پہ وہ کتاب شائع کی گئی تھی، اور قرآن مجید 1458 سال پہلے 1458 سال پہلے آیا۔ تو کتاب والا کون ہوا؟ آپ ہوئے۔ کتاب والے آپ ہیں، کتاب والے آپ ہیں، جواب والے آپ ہیں، کتاب والے آپ ہیں، جواب والے آپ ہیں، خطاب والے آپ ہیں، خطاب والے آپ ہیں، ثواب والے آپ ہیں، ثواب والے آپ ہیں، اور شامی کباب والے بھی آپ ہیں۔ آپ سے زیادہ کوئی کھائے گا؟ کتنے قسم کے کباب ہوتے ہیں؟ غور کر لیجیے، نرگسی کباب، شامی کباب، اور بھٹوا کباب، اور لوکی کے کباب، اور گلاوٹی کباب، اور پتیلی کے کباب، پتیلے کے کباب، اور لگن کے کباب، اور چمٹے کے کباب، پھکنی کے کباب۔ آئیے جناب، کھائیے کباب، بڑھائیے شباب۔